الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ صاد کے بارے میں۔ سورۃ صاد یہ 38ویں سورت ہے تدوینی اعتبار سے، اور اس سے پہلے سورۃ فاطر، پھر سورۃ یاسین، پھر سورۃ والصافات ان کا تذکرہ تھا، اور آج سورۃ صاد پر گفتگو ہے۔ اور یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 88 آیتیں ہیں، 88 آیات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ صداقت قرآن کا دعویٰ کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے اور یہ سچا نبی تمہارے پاس لے کر آیا ہے، یہ حقیقت میں واضح کی۔ اور اس میں صابر اعظم کا ذکر ہے۔ صابر اعظم یعنی سب سے بڑا صبر کرنے والا انسان، یعنی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پہ تذکرہ ہے، اور انبیاء کے بھی اشارے دیے گئے ہیں، لیکن خاص طور پہ چونکہ اس میں صبر کے مضمون کو خاص یہ مرکزیت اس صورت میں حاصل ہے، لہذا یہاں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا کہ یہ وہ صابر اعظم ہے کہ جس نے کیسی مالی، جانی اور جو ہے وہ سماجی نقصانات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی اس آزمائش میں بالکل صبر و استقلال کے ساتھ کھڑے رہے، اور ایمان کی ان کی چولہے ہلی نہیں۔ صابر اعظم کا ذکر ہے، اور اس میں صداقت قرآن کا دعویٰ، اور صبر کی بنیاد وہی، کیونکہ اصل میں اس میں ایک واقعہ بہت بڑی بنیاد ہے۔ وہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو ہے وہ بیمار ہو گئے، تو ان کی عیادت کے لیے مشرکین مکہ آئے، اور اس میں ابو جہل بھی آیا۔ تو اب عیادت کر رہے تھے، تو عیادت کے دوران انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کہ آپ کی یہ بھتیجے ہیں، یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کر، ان کے برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ ان کو ذرا سمجھائیے کہ اس سے باز آ جائے۔ تو چچا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں ان کو جس بات کی دعوت دیتا ہوں، اگر یہ اس بات پر آ جائیں اور اس بات کو مان لیں، پورا عرب جو ہے یہ ان کا غلام بن جائے، پورا عرب ان کا تابعدار ہو جائے، اور پورا عجم ان کو جزیہ دینا شروع کر، اتنا اونچا ان کو مقام مل جائے۔ تو یہ بات سنی تو ابو جہل نے کہا ایسی 10 باتیں ماننے کو ہم تیار ہیں، بتاؤ کون سی بات ہے کہ جس سے پورا عرب ہمارے زیر نگی ہو جائے اور عجم ہمیں جزیہ دینے لگ جائیں، تو اس سے بڑا اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ بات کہی تو غصے سے کھڑے ہو گئے سارے، سب نے دامن جھاڑا، غصے سے کھڑے ہو گئے، کہا دیکھا یہ اس لیے یہ ہمارے بتوں کے بارے میں دیکھو یہ بات، یعنی ہمیں یہ بے عقلی کا سبق دے رہا ہے کہ ہم 360 کو چھوڑ کے ایک کا دامن پکڑ لیں۔ 360 زیادہ ہے یا ایک زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کی دعوت کو کیسے مانیں؟ یعنی ابو طالب کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں حقائق بیان کیے۔ یہ صبر و تحمل کے ساتھ اگر سوچتے تو یہ کلمہ ہی ان کے لیے کلمہ نجات تھا، اور یہ کلمہ ہی ان کے لیے کلمہ اعزاز تھا۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہ جو کافر جو ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، ان کی عقلی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بے عقلی کی بات کر رہے ہیں کہ 360 چھوڑ کر ایک کا لے لے، دامن پکڑ لیں۔ بھئی یہ تو دیکھو 360 کی حقیقت کیا اور ایک کی حقیقت کیا ہے۔ وہ ایک 360 پر بھاری ہے، بجائے اس کے 360 دروازے کھٹکھٹاؤ تو بہتر ہے کہ ایک دروازہ تمہیں مل جائے، تو آسانی نہیں ہے، تو ایک ہی کھٹکھٹاؤ، تو تم 360 جگہ دوڑتے ہو۔ تو لیکن فرمایا کہ بل الذین کفروا فی شقاق، فی عزت و شقاق، کہ یہ کافر لوگ جو ہے وہ تکبر میں اور ضد ہٹ درمی کے اندر مبتلا ہیں، تبھی قرآن کی صداقت کا یہ انکار کرتے۔ تو صبر و تحمل بنیاد تھی کہ اگر کفار بھی صبر و تحمل کے ساتھ سوچتے اور اس پر غور کرتے تو وہ اپنی منزل حقیقت کی پا لیتے، اور اسی طریقے سے مومن بھی صبر و تحمل کے ساتھ ایمان کی راہوں پہ جب چلتا ہے تو وہ بھی منزل پا لیتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آزمائشیں آئیں، اور ہر ایک نے پورے صبر و تحمل کے ساتھ قدم بڑھاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ان کو اعزاز دیا اور آخرت میں ان کو کامیابی ہو گئی۔ کہ یہ بنیادی حضرت ایوب نے، اور ایوب کا ذکر کیا کہ سب سے بڑا صبر انہوں نے کیا، جن کی جان کے نقصان ہوئے، مال کے نقصان ہوئے، سماج میں اعزاز کے نقصان ہوئے، اور کوئی نہ رہا، ایک بیوی جو ہے وفادار ساتھ رہ گئی، سب چھوڑ گئے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں دوبارہ لوٹا دی، بلکہ ڈبل کر کے لوٹا دی، اور اس آزمائش سے نکال دیا، اور دنیا کے لیے مثال بنا دیا کہ صبر کا دامن تم تھام کے دیکھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کھوئی دولتیں بھی کیسے تمہیں واپس لوٹاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت اس کے اندر واضح کی، اور پھر یہ بتایا کہ اصل میں یہ تکبر کا شکار کیوں ہے کفار۔ اصل میں یہ 3 حجابات ان کے اوپر ہیں۔ ایک حجاب طبع، طبیعت کا حجاب، یعنی طبی طور پر ہی ان کے اندر نخوت اور تکبر ہے، کوئی دوسرے کی بات سننا یہ اپنی صبح کی سمجھتے ہیں۔ دوسرا ان میں حجاب رسم، کہ رسم و رواج ایسے جاری کر رکھے ہیں کہ اس رسم و رواج کی وجہ سے اگر اس کو چھوڑ کر اگر دین اور اسلام کو اختیار کرتے ہیں تو رسم و رواج ٹوٹتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی طبیعت کے اندر ضد ہے کہ نہیں ہم اپنی رسم کو پورا کریں گے، ہم آپ نہیں سنتے۔ اور تیسرا ان کے اندر حجاب سوء معرفت ہے، یعنی ان کو غلط علم حاصل ہے،
صحیح علم نہیں، یہ غلط علم کا شکار ہیں. یہ 360 کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہیں، یہ غلط علم کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک عداوت پیدا ہو گئی ہے کہ کسی اور کو سننے کو تیار نہیں. تو یہ تکبر، ضد اور عداوت یہ حجابات ہیں. ان حجابات کی وجہ سے ہی وہ منزل کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ نبوت کے نور کو یہ دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو اللہ نے ان حجابات کا ذکر کیا ہے سورت کہ یہ حجابات اگر ہٹ جائیں تو اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کو دیکھ لیں گے، اور قرآن کی حقانیت ان کے قلوب کے اندر جاگوزی ہو جائے گی. یہ حقیقت اس میں بیان ہے. فوائد، جہاں تک فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں یا کسی فرد کو نظر بہت لگتی ہے یا نظر لگنے کا خطرہ ہے، تو یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی کو گھر میں چھڑک دیا جائے، اور وہ جو بچہ یا بڑا جس کو نظر لگنے کا خطرہ اس کے اوپر چھڑک دیا جائے، اس کو تھوڑا سا پلا دیا جائے، اس کو نظر نہیں لگی. نہ جنات کی نظر لگے گی نہ انسان کی نظر لگے گی، اور نظریں پھر جنات کی بھی لگتی ہیں. تو سورہ صاد جو اس کے اندر بڑی طاقت ہے. 7 مرتبہ پڑھ کے پانی گھر میں 7 مرتبہ 7 ٹائم یہ عمل کر لیں، کبھی نظر نہیں لگے گی، اور اگر لگی بھی ہے تو نظر صاف ہو جاتی ہے. خاص طور تقریبات میں لوگ اکٹھا کرتے ہیں گھروں میں، تو لوگ تو خوشی میں شیئر کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ آنے والا کس دل سے آتا ہے، کس نگاہ سے دیکھتا ہے. جیسے تقریب ختم ہوئی پیچھے آفتے شروع ہو گئے، زیادہ اس سے پہلے یہ سورہ صاد دم کر کے گھر میں پانی چھڑک دیں. اور دوسرا اس میں نفع یہ کہ دشمن ہے ایسا کچھ پیچھے نہیں چھوڑتا، اور وہ ہر طرح پریشان کرتا ہے. تو 7 دفعہ اسی صورت کی تلاوت کر کے دعا کرتے رہیں. یہ 11 سے 21 دن تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جیسا بھی دشمن ہوگا وہ چھٹکارا اس سے ہو جائے گا، اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ دشمن ہوتا ہے بعض میں ایسا دشمن پیچھے پڑ گیا، پیچھے نہیں چھوڑتا، ہر طرح اذیت دیتا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے موقع نہیں چھوڑتا کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. اس سے چھٹکارے کے لیے 7 ٹائم اس کی تلاوت روز کر کے اور اللہ کی حضور درخواست رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پہ جو ہے وہ اپنے نظر کرم اس پہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اسے دشمن سے چھٹکارا ہو جائے. 11 دن سے لے کے 21 دن تک، یا تو 11 دن میں کام بن جائے گا، ورنہ 21 دن پورا کر لیں تو جناب وہ جان چھوٹ جائے. اور ایک اس کا فائدہ سورہ صاد کا یہ ہے کہ انسان کی کوئی مقصد ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایک عرصے سے لگا ہوا ہے کہ مجھے حاصل ہو، لیکن وہ حاصل نہیں ہو پاتا، کہیں نہ کہیں جا کے ہرڈرز آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو سورہ صاد 7 دفعہ ہی پڑھ کے جو اس مہم کے لیے دعا کریں. 7 دن کرنا ہے، 7 دن کرنا ہے، کام ہو جائے گا. کیسی بھی رکاوٹ ہو اللہ دور کر. ہمارے یہاں تداخل کی بھی اجازت ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھ کے 7 نیت کر لیں، تو گویا اس وقت یہ ملٹی وٹامن ثابت ہو جائے گا کہ سارے کام کرے گا. تو اس نیت سے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خواب میں اس کو دیکھا سنا، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو ثابت قدم رکھیں گے سچ پر، اور حق پر ثابت قدم رہے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت و رضا کا فیصلہ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اگر دشمن ہے، یہ اگر پڑھی ہے یہ سنی ہے، تو دشمن ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے، اور دشمنوں کی جو بھی اذیت ہیں وہ ان سے باز آ جائیں گے، اور ان کو راحت و آرام. کہ سورہ والضحیٰ کے اندر جن انعامات کا ذکر ہے وہ انعامات ظاہری ہیں، ظاہری دنیا کے انعامات ہیں، ان کا تذکرہ ہے، لہذا اس کے لیے ایک سورت کو مختص کر دیا. اور جو دوسری سورت علم نشرہ ہے جس کو سورت انشراح کہتے ہیں، اس میں انعامات روحانی کا ذکر ہے، لہذا اس کے لیے الگ مستقل سورت تجویز کر دی. تو گویا کہ ایک سورت میں جسمانی انعامات کا ذکر، دوسرے میں روحانی انعامات کا ذکر، یا بالفاظ دیگر ایک سورت میں ظاہری انعامات کا ذکر اور دوسرے میں باطنی انعامات کا ذکر، یا یوں کہیں کہ پہلی سورت میں مادی انعامات کا ذکر اور دوسری صورت میں مانوی انعامات کا ذکر ہے. تو چونکہ انعامات کی نوعیت الگ الگ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے تذکرے کے لیے الگ الگ صورتیں نازل کی ہیں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سورت والضحیٰ کے اندر جو 3 انعامات ذکر کیے گئے ہیں وہ ظاہری دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فرمایا تھا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا. اب یتیمی یہ دنیا کا ایک ماحول و اصول ہے، دنیا کی مادی ایک چیز ہے، لہذا فرمایا آپ کو یتیم پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پھر آپ کو نہیں پایا ناواقف پھر ہم نے باخبر کر دیا. تو ظاہر ہے کہ دنیا کے ماحول، دنیا کی چیزیں یا شریعت کی ناواقفیت، تو گویا کہ یہ دنیا کی ایک چیز تھی، لہذا اس لیے ذکر کر دیا کہ تجھے ہم نے گمراہ پایا، یہ راستے سے گم ہوا پایا تو ہم نے تجھے راستہ عطا کر دیا. اور اس کے تحت میں نے بتایا تھا کہ وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ واقعی گم ہو گئے تھے ایک وادی کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے مقام پر پہنچا دیا. تو چونکہ وہ ظاہری انعام ہے، اسی طریقے سے فرمایا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، پایا ہم نے آپ کو مفلس غریب پایا، ہم آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا. تو ظاہر ہے کہ غنا یہ بھی دنیا کی ایک چیز ہے، مادی نعمت ہے. تو گویا کہ یہ 3 انعامات جو مادی نوعیت کے تھے،
لہذا اللہ تبارک و تعالی اس کا جو الگ صورت میں ذکر کیا۔ لیکن جب دوسری صورت انشراح ہے تو انشراح کے اندر جو 3 انعامات ذکر کیے ہیں یہ 3 انعامات باطنی اور معنوی ہیں، کیونکہ اس میں جو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، تو شرح صدر کا ذکر کیا، ووضعنا عنک وزرک، وضع وزر کا ذکر کیا، ورفعنا لک ذکرک، رفع ذکر کا تذکرہ کیا۔ تو گویا کہ 3 معنوی انعامات ذکر کر دیے، روحانی انعامات ذکر کر دیے۔ ایک تو آپ کو شرح صدر عطا فرمایا، اب شرح صدر یہ ایک باطنی اور روحانی انعام ہے، یہ شرح صدر، اس لیے اس کو ذکر کیا۔ دوسرا وضع وزر، آپ کا بوجھ وہ ہلکا کر دیا، یہ ایک معنوی اور روحانی بوجھ تھا جس کو آپ اللہ تبارک و تعالی فرمانے ہم نے ہلکا کر دیا۔ اور تیسرا رفع ذکر، آپ کا ذکر بلند کر دیا، لہذا ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک جو روحانی انعام تھا کہ آپ کا تذکرہ ہر جگہ، جہاں خدا کا تذکرہ وہاں مصطفیٰ کا بھی تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے یہ تیسرا انعام۔ تو یہ تینوں انعامات چونکہ روحانی تھے، اس سے علم نشرہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کو الگ ذکر کیا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ ٹوٹل دونوں ملا کے 6 انعامات بنتے ہیں، تو آخر اس میں کیا راز ہے کہ 6 کی عدد میں منحصر کر دیا؟ 7 بھی تو ہو سکتے تھے، 8 بھی تو ہو سکتے تھے، لیکن 6 کے اندر انحصار کا کیا اس پہ راز ہے اور حکمت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 6 کا عدد ایسا ہے، اس کو اگر ملٹی پلائی کرتے جائیں یہ فنا نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ 6 کو 6 سے ضرب دے تو 36 بنتا ہے، 36 میں 6 رہتا ہے، 36 کو 6 سے ضرب دیں پھر بھی 6 رہتا ہے، پھر آگے ملٹی پلائی ملین اور ٹریلین تک کرتے جائیں، 6 کا عدد فنا نہیں ہوتا، 6 کا عدد قائم رہتا ہے۔ کہ اشارہ یہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے حبیب پر یہ جو انعامات ہیں یہ وقتی اور عارضی اور فانی انعامات نہیں ہیں، یہ ایسے انعامات ہیں یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کہ 2 عدد ایسے ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوتے، ایک 6 کا عدد اور دوسرا 5 کا عدد۔ 5 کے عدد کو اگر ملٹی پلائی کرتے جائیں تو یہ فنا نہیں ہوتے، 5 کو 5 سے ضرب دے 25 بن جاتا، 5 رہتا ہے، پھر 25 کو 5 سے ضرب دے 125 ہو جاتے، اس میں بھی 5 رہتا ہے۔ تو اگر ملین تک آپ چلے جائیں 5 ختم نہیں ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر 6 انعامات کیے گئے جو کبھی فنا ہونے والے نہیں، وہ ایسا دین اسلام لے کر آئے کہ جس دین اسلام کے ارکان بھی 5 ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں، کیونکہ اسلام کے رکن 5 ہیں۔ تو 5 رکن شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لہذا یہ 5 رکن۔ تو 5 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ارکان جو ہے یہ انسان کی زندگی میں سے فنا ہونے والے نہیں ہیں، یہ اس کی گویا کہ خمیر کا حصہ ہیں، بھلے مومن ہو بھلے کافر ہو۔ کافر اگرچہ وہ اپنے ضد کی سے انکار کرتا ہے، لیکن حقیقت زندگی یہی ہے کہ وہ ارکان خمسہ کے اوپر عمل کرنا ہی اس کی زندگی کی حیات ہے۔ تو اس لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں 6 انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ جو سورت انشراح ہے یہ مکی سورت ہے۔ مکی صورت ہونے کا مطلب ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی مکہ میں نازل، کیونکہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو چونکہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے سورت والدعا یہ بھی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، لہذا والدعا جو صورت وہ بھی مکی ہے، یہ صورت بھی مکی ہے۔ سورت والدعا کے اندر 11 آیات تھیں، اس کے اندر 8 آیات ہیں، گویا کہ یہ مکی صورت ہے۔